بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام اسپیشل۔ جس طرح اس پروگرام کا نام ہے اسپیشل، مہمان بھی اسپیشل ہیں آج ہمارے درمیان اور موضوعات بھی اسپیشل ہیں۔ حرمین شریفین کی بات ہے اور وہاں کے حکمرانوں کی بات ہے۔ خطہ ہے خوبصورت اور مبارک سرزمین ہے، مبارک لوگ ہیں، پاکستان سے تعلق ہے اور پاکستان کے ساتھ بڑا ان کا محبت والا رشتہ ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے اور اسپیشلی کچھ جو اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، حج و عمرہ کے حوالے سے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، کووڈ-19 ختم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو آج ان تمام موضوعات کا ہم احاطہ کریں گے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں خدام الحرمین الشریفین پاکستان کے، چیف ایڈیٹر ہیں تکبیر ٹائمز کے، اور چیئرمین ہیں چیمبر آف کامرس کی جو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کمیٹی ہے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب حافظ شفیق کاشف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ آپ پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں اور رونق ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کی باتیں خصوصاً جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں، پاک سعودی ریلیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا اب سر حالیہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ خلیج تعاون کونسل کا 41واں اجلاس ہوا سعودی شہر العلا میں، اور اس میں ظاہر ہے اس تنظیم کا پس منظر کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور پھر ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے تقریباً 4-4.5 سال کے بعد۔ قطر کی صلح ہوئی ہے، امیر قطر جو ہیں وہاں پر تمیم بن حمد آل ثانی آئے، ان کا استقبال ہوا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس کا کچھ پس منظر بتائیں اور اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں خود سعودی عرب، قطر اور ان تمام ممالک اور عالم اسلام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا کہ میں اس پہ کوئی بات کروں۔ اصل میں یہ پہلے تو یہ سمجھنے والی بات تھی کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو حالات پیدا ہوئے، یہ ایک بڑا کوئی ایک دن میں یہ بائیکاٹ نہیں ہوا تھا 2017 میں جو ہوا، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، اور وہ 2014 میں ایک معاہدہ تھا جو یعنی ایک بھائیوں کا جدا ہونے کے پیچھے بھی معاملہ، بھائیوں کے جدا ہونے کے پیچھے بھی ایک پوری داستان ہے کہ 2014 میں ایک معاہدہ قطر کے ساتھ ہوا تھا GCC ممالک کا، جی، کہ ویسے تو جب 1981 میں غالباً یہ بنی ہے GCC کا یہ اتحاد جب بنا ہے، تو اس کے اندر اس کی تاسیس میں یہ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ GCC کے جو ممالک ہیں وہ ان اپنے جو ممبران ملک ہیں ان کی جو خود مختاری ہے، داخلی معاملات ہیں یا اور جو چیزیں ہیں ان کی سلامتی کے حوالے سے، اس کے اندر کوئی مداخلت جو ہے وہ نہیں کرے گا، اور اگر اس کے علم میں کوئی چیز آئے گی، کوئی مداخلت ہوتی ہوئی، تو وہ پھر باہمی ایکشن لے گا، اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ اس حوالے سے بہت سے تحفظات جو تھے وہ سعودی عرب کے ہی نہیں تھے، باقی دوسرے جو دیگر ممالک ہیں GCC کے، یعنی امارات بھی، متحدہ عرب امارات بھی تھا، اس میں کویت بھی تھا، اس میں بحرین بھی تھا، ہاں جی، اس میں عمان بھی تھا، ہاں جی، لیکن سعودی عرب نے 2014 کے بعد یہ ایک اس کی جو تجدید کی گئی تھی اس معاہدے کی، اس کے اوپر جو تحفظات تھی، اس وجہ سے یہ بائیکاٹ ہوا تھا۔ اور پھر جب یہ بائیکاٹ ہوا قطر کے ساتھ، تو یہ صرف یہ 6 ممالک جو اس کے اندر GCC میں جو شامل ہیں، یہ صرف ان کا بائیکاٹ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ مالدیپ اس کے اندر شامل ہو گیا، جی ہاں، پھر اس کے اندر جبوتی ہے، مصر ہے، سینیگال ہے، اور اس کے اندر سوڈان ہے، یعنی عرب لیگ کے مورشس ہے، ہاں جی، اور دیگر کئی ممالک 20 کے قریب ممالک تھے، جو لیبیا ہے، اور پھر یمن کے اندر جو حکومت جو ریکگنائزڈ جو گورنمنٹ تھی وہ بھی اس کے اندر شامل تھی۔ یہ کوئی 20 کے قریب جو ممالک ہیں انہوں نے یہ تعلقات جو ہیں وہ ختم کیے تھے قطر کے ساتھ۔ جی ہاں، اچھا، الزامات وہی تھے پرانے جو ایک عرصے سے جاری تھے کہ قطر جو ہے وہ اپنا شام کے اندر، پھر سعودی عرب کے اندر جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان لوگوں کو اپنے ہاں جو ہے وہ پناہ دے رہے ہیں، پناہ دینا، یا ان لوگوں سے تعلقات رکھنے یا ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا جس کو وہ جائز اور مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس کے اوپر ایک بڑا عرصہ لگا اس کو سعودی گورنمنٹ کو اس فیصلہ کرنے میں، اور سعودی عرب چونکہ خطے میں سب سے بڑا ملک ہے،
اچھا، اس کے تحمل کی میں معذرت خواہ ہوں آپ کی بات، یعنی سعودی عرب کے تحمل کی اگر ہم بات کریں تو ایسا متحمل ملک بھی بہت کم ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں۔ بالکل ایسے یعنی اپنے دوستوں کی ایسی چیزیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، ہم عموماً دیکھتے ہیں ناظرین عام طور پر بھی کہ اپنا کوئی دوست تھوڑا سا دغا کر رہا ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو دیر نہیں لگاتے ہم اس کو سائڈ پہ کرنے میں، یعنی ایک طویل وقت جی بالکل ایک طویل وقت، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، جب کوئی دو بھائی یا دو دوست اتنے قریبی ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ملتے ہیں تو وہ بھی منظر آپ پوری دنیا نے دیکھا، وہ بھی دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا کہ تمیم بن حمد جب آئے ہیں سعودی عرب پہنچ رہے ہیں تو وہ جو جملے ولی عہد اللہ حی اللہ حی اللہ حی، اور یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عرب کلچر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ملتے ہیں اور بڑی خوش آمدید ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہلا ہلا یا اللہ حیک اور نورت المملکہ، کہ آپ کے آنے سے ہماری جو مملکت ہے وہ منور ہو گئی۔ جی ہاں، تو یہ جو جملے تھے میں پچھلے 2-3 دن سے یہ سن رہا تھا کہ سعودی عرب کے اندر اور قطر کے اندر عام جو قطری اور سعودی ہیں وہ آپس کے درمیان جب مل رہے ہیں تو یہ اتنے وائرل ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ دو جو جملے ہیں یہ کہتے ہیں۔ اب آنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ابھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے حوالے سے سعودی گورنمنٹ نے چونکہ کووڈ کی وجہ سے قطری شہریوں کے لیے بھی اور پھر اسی طرح قطر نے جو سعودی شہری ہیں جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے وہ 3 دن کا جو رکھا ہے کہ جی آپ ایک تو کورونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہونا چاہیے، پھر 3 دن جو ہے وہ قرنطینہ کریں گے۔ ایس او پیز کی بات ہے جو سب کے لیے ہے، وہ سب کے لیے ہے، ہاں سب کے لیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اس صلح کا یا تعلقات دوبارہ بحال ہونے کا کہ جو ایس او پیز ہیں جو کووڈ کے وہ تو سب کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ اچھا، اس میں جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا خوبصورت وہ ان کا آنا اور گرم جوشی سے ملنا، اور یہ شاید باقی سربراہان سے واحد ملنا تھا جس نے کووڈ کے پروٹوکولز کو بھی توڑا، جی بالکل توڑا۔ جب وہ ایم بی ایس اور ان کی جب وہ پہنچے ہیں تو بالکل ایسے ہوا ہے، باقی مہمان جو آئے تھے ان کے ساتھ تو ایک فاصلہ جو ہے وہ برقرار رہا، لیکن یہ جب دونوں ملے ہیں یعنی یہ دلوں میں موجود محبت، جی محبت موجود تھی، اور پھر جب یہ ختم ہوئی ہے یہ کانفرنس تو اس کے بعد پھر ولی عہد جو ہے وہ امیر قطر کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس شہر کے وزٹ پہ لے گئے۔ ہاں جی، ہم نے دیکھا شاید ڈرائیو بھی وہ خود کر رہے تھے۔ جی ڈرائیو خود کر رہے تھے، اور یہ بھی ایک میسج ہے پوری دنیا کو، آپ کو اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو یہ شہر ہے العلا، یہ مدائن صالح اصل میں اس کو کہتے ہیں، پہلے جو نام تاریخی اس کا پس منظر ہے، مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ شہر ہے، اور یہ اب پوری دنیا کے سیاحوں کا مرکز بنے گا۔ بڑا زبردست آرکیٹیکچر، بڑی شاندار ادھر چیزیں وہ لے کے آ رہے ہیں اس معاملے کو آگے۔ لیکن آپ سب یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اس شہر کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے اور یہ الگ متقاضی ہے اس چیز کا کہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں۔ اب وہاں پر جو جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا، اس کی یونیسکو نے اس پر، میں نے ایک رپورٹ پڑھی، اس کو دیکھا اور اس پر اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کچھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عاد ثمود کے دور کی جو 4000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی، اور جس میں الحاقۃ، قرآن پاک میں بھی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، یعنی وہ چیزیں، اور آگے چل کے قرآن کہتا ہے هل تری لهم من باقیہ، یعنی کچھ باقی بھی وہاں، وہ آثار اب وہاں سے کچھ فاصلے پر مل رہے ہیں، اور اس پہ بحث بہرحال ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، اس پر انشاءاللہ ایک تفصیل سے الگ ہم پروگرام رکھیں گے۔ اس کو یعنی اس جگہ کا انتخاب اور یہاں پر اس کو کرنا، اور وہ جو شاندار سی عمارت جس میں پروگرام ہوا، یہ سارا وہ ہوا، اور پورا ایک شیشے کا وہ گلاس کے ساتھ بنایا ہوا سارا شاندار، یعنی یہ بھی دنیا نے ایک الگ ہی چیز وہاں پر دیکھی، پہلی بار یعنی نظر آیا اس طرح کا آرکیٹیکچر، اس طرح کا۔ بالکل یہ اس پہ بلکہ میں دیکھیں نا، اس روس نے، ترکی نے اور یورپی یونین نے، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ برسلز میں باقاعدہ جو یورپی یونین کا جو اسپوکس مین ہے اس نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی ہے، تو یہ ساری چیزیں بڑے میسج یہاں سے گئے ہیں۔ سعودی عرب کا یہ جو چہرہ العلا میں دنیا نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ سیاحت کی طرف، ٹورزم کی طرف جانا، اس کے اوپر ہم ایک الگ، جس طرح آپ نے کہا، الگ سے بات کریں گے۔ اس میں
اب یہ جو صلح ہو گئی، ظاہر ہے ہم اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، عربوں کا اتحاد، عالم اسلام کا اتحاد ہے اور طاقت ہے یہ، فوائد کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے اس کے؟ دیکھیے فوائد پہ جب ہم جاتے ہیں نا جی، ایک تو فوائد ہیں کہ یہ جو جی سی سی کے ممبر ممالک ہیں، اب دیکھیں قطر جو ہے وہ اس وقت دنیا کی 10ویں اکانومی کے اندر شمار ہونے جا رہی ہے اس وقت، اور ماہرین کہتے ہیں کہ جی 200 سال تک کے ذخائر جو ہیں گیس کے، مائع گیس کے، قطر کے پاس موجود ہیں، اور وہ خود ہی گیس نکالتے ہیں، پہلے اس کو پھر وہ لیکوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے ملک میں لا کے وہ دوبارہ لیکوڈ سے آپ کو پھر گیس بنا کے دے رہے ہیں۔ پاکستان کا بھی معاہدہ موجود ہے، ہندوستان کا معاہدہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس وقت دنیا کی جو ٹاپ 10 اکانومی ہے اس کے اندر اب قطر کا شمار ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، قطر کے لیے مسائل یہ تھے کہ سعودی عرب جو ہے وہ نہ صرف قطر کا سرپرست، جی سی سی کا سرپرست، مڈل ایسٹ کا سرپرست، جی ہاں، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک، عرب لیگ، OIC، بلکہ جی بالکل، مجھے یاد ہے کہ قطر کو اس دوحہ کو تو سعودی عرب کی کالونی کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، سعودیہ نے اس کو آباد کیا، سعودی یہاں آئے، وہاں پہ ان کی یہاں رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، معاملات ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ سعودی عرب نے باوجود بائیکاٹ کے اس فضائی حدود کو بند نہیں کیا، کہ بالکل، ورنہ کوئی چیز جو ہے وہ قطر آ ہی نہیں سکتی سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کیے بغیر۔ میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں، یہ کچھ عرصہ پہلے ایک اکانومی کے حوالے سے کانفرنس ہوئی ریاض میں، پوری دنیا سے اس میں آئے، حریری صاحب آئے، یہ محمد بن راشد المکتوم گئے، سارے اس میں موجود تھے۔ تو اس وقت محمد بن سلمان نے ایک بات کی، جو سعودی ولی عہد ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا یہ خواب ہے جب میں اس دنیا سے جاؤں تو یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک یورپی ممالک کی طرح ترقی یافتہ ہوں، حتیٰ کہ مطلب سعودی عرب ہو، امارات آلریڈی ہے، عمان، فلاں فلاں، حتیٰ کہ قطر بھی، اگرچہ ہمارے تعلقات اب اچھے نہیں ہیں، بالکل صحیح فرمایا۔ تو یعنی یہ تو ایک وہ اگرچہ دوریاں تھیں لیکن محبت تب بھی تھی۔ بالکل محبت تب بھی تھی، بلکہ دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء، سبزیاں ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کھلی رہی ہیں، وہ آتی رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں تھی۔ جی، اور پھر اسی طرح جو خادم حرمین شریفین نے خصوصی طور پہ اس کانفرنس کو نام کیا ہے سلطان قابوس اور امیر، سابق امیر کویت، اور مرحوم، اور اسی طرح کویت کے جو سابق امیر تھے شیخ الصباح، جی، ان کے نام سے اس کانفرنس کو کیا ہے۔ تو یہ جو بزرگ رہنما پورے اس جی سی سی کے تھے، ان کے اندر پھر اسی طرح کویت کے جو موجودہ جو نواف بن احمد جو ہیں، ہاں جی، ان کا اس کے اندر بہت بڑا کردار، اس صلح میں رہا بھی ہے، بڑا کردار اس ہے، صلح کے اندر، ہاں جی، اور وہ اس وقت سے لگے ہوئے تھے، 3.5 سال سے اس کے اندر وہ پورا اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور یہ شعبہ انہوں نے یہ سنبھالا ہوا تھا خلیجی ممالک کے حوالے سے خصوصاً۔ ایک وقفہ لینا ہے جی، اور یہ صلح کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے اور کویت نے اس میں جو کردار ادا کیا، ناظرین اس پر بات کریں گے، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ حافظ شفیق کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مڈل ایسٹ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور پر پاک، سعودی اور عرب ممالک کے جو تعلقات ہیں یہ ان کی ہمیشہ نظر میں رہتے ہیں، یہ وہاں آتے جاتے ہیں۔ تو ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد اس پر مزید ہم بات کریں گے، شارٹ بریک۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام اسپیشل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شفیق کاشف صاحب۔ حافظ صاحب، ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے امیر کویت کی، اس میں ان کا جو کردار ہے اس صلح میں، اور اس جو جی سی سی ہے اس کے قیام میں، مطلب وہ تو ایک بہت بڑا خواب تھا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک اس کی رپورٹ میں 2011 میں شاہ عبداللہ صاحب کی کہا تھا کہ اس کی ہم مشترکہ صرف اسی پینل، یہ جو خلیج جی سی سی ہے، خلیجی ممالک، مشترکہ فوج کا، مشترکہ اکانومی کا، مشترکہ چیزوں کا، تو اس کے قیام کے پیچھے بھی سابق امیر کویت کا کردار ہے، جی بالکل، اور اب اس صلح میں بھی موجودہ امیر کویت کا کردار ہے۔ آپ اس پہ بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، اس کے اوپر خصوصاً یہ جو ممالک اس سے متاثر ہو رہے تھے اس کے اندر کویت بھی ایک شامل تھا، لیکن کویت موجودہ جو جی سی سی کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ کردار بھی کویت کا ہے۔ کویت کے پاس اس کی اس وقت آپ سمجھ لیں کہ سیکٹریشپ ہے، یا وہ اس کو لے کے چل رہا ہے۔ تو وہ پچھلے 3.5 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے کئی دورے اس کے کیے، قطر کے بھی کیے، سعودی عرب کے بھی کیے، اس حوالے سے
کہ کوئی معاملات کے اندر جو ہے وہ بہتری آ جائے۔ پھر اس کے اندر جس طرح کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا اس کے اندر بڑا کردار ہے، موجودہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کے سان لا جو ہیں وہ بھی اس جی سی سی کی اس میں موجود تھے، تو وہ بھی ایک پازیٹیو چیز لے کے آئے تھے اس حوالے سے کہ یہ جو 6 ممالک ہیں ان کے اندر یہ جو خلیج آ گئی ہے اس کا جتنی جلدی ہو سکے اس کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مخالفین تھے اس عرب اتحاد کے، خصوصاً یہ جی سی سی کے، وہ اس سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، اور سعودی عرب کے گرد و نواح میں بھی جو مداخلت ہے وہ بڑھ رہی تھی، سعودی عرب کے خلاف جو عزائم ہیں اس کے اندر جو سرگرمی ہے وہ تیز ہو رہی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ہی سعودی عرب سے جب یمن کی قیادت واپس گئی ہے تو عدن ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا، اور مثلا اس حد تک ان کے عزائم جو ہیں وہ سامنے آ رہے تھے۔ تو یہ بہت ضروری تھا، کویت نے اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا اور پھر اس کے اوپر دونوں ممالک کو تیار کیا، کیونکہ سب سے زیادہ جو اختلافات تھے یا تحفظات تھے وہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان جو تھے، اس کے بعد پھر باقی ممالک آتے ہیں، اور پھر یہ پورے مڈل ایسٹ تک اس کے اثرات جو ہے وہ پڑ رہے تھے۔ تو کویت نے اس کے اندر بڑا مثبت اور بڑا فعال کردار ادا کیا، اور 3.5 سال 4 سال کی محنت کے بعد پھر یہ ثمر آیا، اور پھر اس کے اوپر تمام جو سربراہان مملکت وہاں پہ یا نمائندے جو موجود تھے اس کانفرنس کے اندر، انہوں نے خصوصی طور پہ جو ہے کویت کا امیر کویت کا اس کے اوپر شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ کردار ادا کیا ہے۔ اس میں ہم فوائد کی بات کر رہے ہیں، پس منظر آپ کے سامنے آ گیا اور جس خوبصورتی سے حافظ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہم اس کے جب فوائد کی بات کرتے ہیں ناظرین، حافظ صاحب مجھے جو خاص طور پہ جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، وہ یہ ہے کہ یار ہمارا یہ جو ارض حرمین ہے، یہ جگہ ہے، اس کا تحفظ ہر قیمت پہ ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح ابھی یمن کے جو باغی گروپس ہیں ان کی طرف سے تھریٹس، اب مقاطع ہو گیا، بائیکاٹ ہو گیا، قطر نے کہیں اور تعلقات قائم کر لیے، جینے کے لیے کرتا تو ہے آدمی، جس طرح آپ نے ممالک گنوائے، تو اس کا کہیں نہ کہیں نقصان یہ ہو رہا تھا کہ ارض حرمین کے امن کو نقصان پہنچنے کا خدشہ کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہا تھا۔ تو ایک تو سب سے بڑا فائدہ بینگ اے مسلم یہ ہے کہ اتحادی ممالک، مسلم ممالک، عرب ممالک یہ مل کے اگر ایک طاقت بن کے کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی شخص پرامن طور پہ حج عمرہ اور یہ معاملات اپنے سر انجام دیتا رہے گا۔ کچھ مزید اس کے فوائد آپ بتا رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی۔ جب ہم فوائد کی بات کریں تو یہ جو اس کا اعلامیہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور سعودی عرب سمیت باقی ممالک اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز کامیابی حاصل کر پائے ہیں جو میں سمجھتا ہوں فوائد کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی یا کسی دوسرے ملک کے اندر جو مداخلت ہے یا مداخلت کرنے والے جو عناصر ہیں ان کی حوصلہ افزائی، یہ جو چیزیں تھیں یہ بڑی غیر واضح تھی اس سے پہلے۔ اب 111 دفعات ہیں اس اعلامیے کی، اور اگر آپ اس اعلامیے کو بغور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سعودی عرب حرمین شریفین کے حوالے سے بڑا کامیاب ہوا اس حوالے سے کہ ان 111 جو دفعات ہیں اس کے اندر یہ چیز بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 4 شیٹ ہم پیش کرتا تھا سعودی عرب یا دوسرے ممالک جو تحفظات کا اظہار کرتے تھے قطر کے اوپر، نہ صرف انہوں نے واپس لیے، واپس لینے سے مراد ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیپٹر ہم آج کلوز کرتے ہیں، اب اس کے اوپر بات نہیں ہوگی، دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آئیے آئندہ آگے چلنے کے لیے جی سی سی کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے اور پورے امت مسلمہ کو ہم جی سی سی ممالک کیا دے سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو فوائد کے حوالے سے یہ بات چیزیں طے ہو گئی۔ آئندہ یہ تو استقبالی کیفیت نے واضح کر دیا تھا کہ اب بہت کچھ طے ہو گیا۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہوا۔ تو یہ جو چیزیں طے ہونا ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑی کامیابی ہے حرمین شریفین کے تحفظ کے حوالے سے بھی۔ اب کوئی بھی ملک جو ہے، اور یہ جی سی سی کا اگر آپ دیکھیں، ان کا اب جغرافیائی لحاظ سے ان کا نقشہ دیکھیں اور یہ ساری چیزوں کا آپ بغور دیکھیں تو یہ ایک حصار اب قائم ہوگا کہ یہ عرب کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر طاقتور ترین ملک ہیں معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور اپنے اثر و رسوخ کے لحاظ سے، یہ سارے ملک جو ہیں۔ اب ان کا اکٹھا ہو جانا یہ بہت اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے کہ انشاءاللہ العزیز حرمین شریفین محفوظ ہیں،
اس کی طرف کوئی بھی جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور وہ لوگ جو سعودی عرب کے ناقدین تھے, مخالفین تھے, یا کسی نہ کسی جگہ پہ چنگاری جو ہے وہ موجود تھی اس حوالے سے, اور وہ اس بائیکاٹ کا جو فائدہ اٹھا رہے تھے, وہ یقیناً مایوس ہوئے ہیں. اور ایک بڑی اچھی ایک خوشی کی جو لہر ہے وہ پورے عالم اسلام کے اندر گئی ہے. اور فوائد اور ثمرات جو ہیں یہ جی سی سی ممالک تک نہیں رہیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے ثمرات جو ہیں, فوائد جو ہیں, وہ انشاءاللہ العزیز تمام خلیجی ممالک تک, عرب ممالک تک, مڈل ایسٹ کے اندر, اور پوری دنیا اور پوری امت مسلمہ تک پہنچیں گے, اور پاکستان میں بھی آئیں گے. میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں. اس کے پاکستان کو کتنے فوائد ہو سکتے ہیں. اسپیشلی میں ایک لطیفہ آپ سے عرض کرتا ہوں. جب ابھی یہ کہا جا رہا ہے, اس کی بھی میں چاہوں گا کہ آپ کچھ تفصیل بیان کریں, کہ سعودی عرب کو ہم نے کچھ پیسوں کی قسط واپس کی اور انہوں نے بڑا زوردار مطالبہ کیا, اور اس پر ہمارے وزیر خارجہ کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئیں, کچھ چیزیں آئیں. تو ایک تو یہ, اب ہمارے ایک دوست بیٹھے وہ مشترکہ مجلس میں بات کر رہے تھے کہ اب ان کی صلح ہو گئی ہے قطریوں کے ساتھ, انہاں کہنا قطریاں نو تسی بھی منگو واپس پیسے پاکستانیوں کو. تو اس پہ آپ ایسا نہیں ہوتا اصل میں. جب ہم دیکھتے ہیں نا, یعنی اس کے اثرات پاکستانیوں پر آپ کو, ایک تو پاکستان کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر کے اندر, دوحہ کے اندر بہت مواقع ہیں کاروبار کے, بزنس کے. پاکستان کے لوگ وہاں پہ انڈسٹری لگا رہے تھے. میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں جو وہاں انڈسٹری لگا بھی چکے تھے قطر کے اندر, دوحہ کے اندر. پھر دوحہ سیاحت کے حوالے سے ابھی انہوں نے اپنا ایئرپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ تیار کیا, اور میرے خیال میں شاید اگلا فٹ بال کا ورلڈ کپ بھی کووڈ سے پہلے یہ چل رہی, کووڈ سے پہلے یہ سرگرمیاں بہت تیز تھیں. اب یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ چیزیں رکی ہیں. دوحہ کا جو میٹرو ٹرین ہے اس کا بھی پروجیکٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا تھا, اور فیفا ورلڈ کپ بھی, فیفا ورلڈ کپ قطر کے اندر آ رہا تھا. پاکستانیوں کے لیے بڑے مواقع تھے, پاکستانی ایکسپورٹر کے لیے بڑے مواقع تھے, اور یہ ابھی سے ان کے پاس وہاں سے آرڈرز موجود تھے کام کرنے کے لیے. پھر جب سعودی عرب نے قطر کی فضائی حدود بند کی, ویسے تو آپ کو پتہ ہے بری, بحری, فضائی ساری بند تھی, تو اس سے پاکستان بھی متاثر ہوا. قطر ایئر لائن جو پوری دنیا کو اب لیڈ کر رہی تھی ایئر لائنز کے اندر, ٹریول ٹریڈ انڈسٹری کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایمریٹس سے بھی آگے اب جا رہی تھی, اور پوری دنیا کے اندر لوگ ٹریول کر رہے تھے براستہ دوحہ. تو پھر پاکستان کے لیے بھی یہ مسائل پیدا ہوئے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب نہیں جا سکتے تھے. دوحہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ جی وہ دوحہ سعودی عرب جاتے ہوئے راستے میں دوحہ چلے جاتے تھے اپنے بزنس کو دیکھنا یا کرنا یا ان معاملات کو. پھر لیبر ہماری جو ہے قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات جو پاکستان کے ہیں وہ اچھے رہے ہیں, اور یہ بڑا اچھا ایک پاکستان کی پالیسی رہی اس حوالے سے کہ ان حالات میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بائیکاٹ ہوا تھا 2017 میں, پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا اس حوالے سے, جبکہ پاکستان قطر کے ساتھ گیس کے معاہدے کر چکا تھا. اس دوران امیر قطر پاکستان بھی آئے, امیر قطر پاکستان بھی آئے, اور وزیر اعظم ہمارے وہاں پر گئے. جی ہمارے وزیر اعظم وہاں گئے, تو پاکستان نے اس کے اندر بڑا مثبت کردار ادا کیا, اور اس ناراضگی کے بیچوں بیچ پاکستان جو ہے وہ کوشش کرتا رہا کہ وہ غیر جانبدار رہے. دونوں ممالک, اچھا یہ پالیسی ٹھیک بھی تھی کہ کل کلاں دونوں دوستوں کی صلح ہونی ہے, دونوں بڑے دوستوں کی صلح ہونی ہے, دونوں بڑے مددگار ملکوں کی صلح ہونی ہے, تو اس کے درمیان ہمارا جو کردار ہے وہ اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ جی آپ بڑے لوگ ہیں, آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ صلح کر لیں, آپ اچھا کر لیں. تو اب یہ وقت آ گیا. نہیں آپ صاحب یہ پیسے تو نہیں مانگیں گے ہم سے یہ والے؟ نہیں انشاءاللہ پاکستان سے پیسے نہیں مانگیں گے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب دو ملک آپس میں کوئی اس معاشی اعتبار سے یا اس طرح کی کوئی ڈیل کرتے ہیں تو وہ پھر ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے ادھار لیتے ہیں اور میں آپ سے مطالبہ کروں واپسی کا, تو پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جی آپ نے مانگے کیوں ہیں, لیے کیوں ہیں. جی ہاں, نہیں وہ تو یہ تو ہونا چاہیے. انہوں نے تو ہمیشہ دیکھیں کوئی بھی اس کی پوری تاریخ ہے, سعودی عرب کی بھی آپ کو بہتر جانتے ہیں پاکستان کے ساتھ. میں آپ سے عرض کروں, آپ ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پر, ناظرین آپ بھی باقی ٹی وی چینلز دیکھ لیں, کچھ آرٹیکلز دیکھ لیں, کچھ لوگوں کے پروگرامز دیکھ لیں, یوٹیوب چلا کے دیکھ لیں, وہ کہہ رہے تھے جی دجال دا اڈا بن گیا ہوتے نیوم. اس طرح کی چیزیں بھی حافظہ بھی یہاں پر چلتی رہتی ہیں اور لوگ سوالات اٹھاتے ہیں. مطلب ابھی پاکستان کے ہر میڈیا چینل پر, بڑے میڈیا چینل پر
جو مین سٹریم کے چینل ہیں، ہم تو ایک دعوت کا کام کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور کوئی عرض حرمین کے حوالے سے کوئی اسلامی جو پہلو ہیں ان پر بات کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ہماری ایک پالیسی ہے، ہم اس طرح کھل کی بات نہیں کر پا رہے۔ اب ایک پہلو تو وہ ہے جو ہمارے ہاں سعودیہ کا دکھایا جاتا ہے، اور ایک جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یا ہم کبھی کبھی بات اس حوالے سے کر لیا کرتے ہیں کہ اس اتحاد کا ان ممالک کے علاوہ پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، دیگر اسلامی ملکوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اور میں نے کبھی نہیں کہیں نہیں پڑھا کہ کبھی سعودیہ نے کہا ہو کہ جناب ہم فلسطین کے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا ہم ابھی ایک اس کا مثبت پہلو ہم یہ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح مقاطعہ کیا گیا قطر کا اور قطر کو واپسی پر مجبور کیا گیا اور قطر آ گیا، بھائی تھا دوبارہ، تو اسی طرح ان ممالک کا بھی یہ لوگ مل کے جو طاقتور مسلمان ملک ہیں، اسپیشلی عرب ہیں اور ان ممالک کے ہیں، تو یہ ممالک مل کر جو مقبوضہ مسلم ممالک ہیں ان کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان فیوچر، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ مسلم امہ پر جس طرح ہم پہلے بات کر رہے ہیں کیا پڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اسپیشلی یہ جو 31 مارچ کے بعد کی خبر آ رہی ہے کہ کووڈ کے بعد سعودی عرب میں فلائٹس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اوپن کیا جا رہا ہے سب کچھ، ان پر ایک وقفے کے بعد ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد حج و عمرے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور مختصراً اس مقاطعے کے نتیجے میں جو ہمارے سامنے بائیکاٹ کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے اس کے اثرات مزید کیا پڑیں گے، اور اگر ہم اسرائیل کا کرنا چاہیں مقاطعہ تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایک وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام اسپیشل۔ حافظ شفیق کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے قطر اور سعودی عرب کی صلح کے بعد، خلیجی ممالک کے ساتھ صلح کے بعد، اور یہ جو حافظ صاحب صفحہ، اس کو میں اخبار میں نے پڑھا کہ امارات کے متحدہ عرب امارات کے کسی آفیشل نے کہا کہ ہم نے قطر کا صفحہ پلٹ دیا ہے، اب ہم صلح کی طرف آ گئے ہیں، اس کے اثرات کی بات کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ کی ہم بات کر رہے تھے، تمام مسلمان ملک OIC میں موجود ملک ہیں یا عرب لیگ میں یا یہ خلیج تعاون GCC کی ہم بات کریں، یہ مل کے اسرائیل کا مقاطعہ بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل، دیکھیں اس سلسلہ میں ایک بات تو پہلے ہی ہم یہ کر چکے، اس کے اوپر اسی کے ساتھ میں اس کو ملاتا ہوں کہ طے یہی ہوا کہ تمام ممالک جو ہیں وہ خود مختار ہیں اپنی خارجہ پالیسی میں، اپنی داخلہ پالیسی میں، اپنے معاملات میں، کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو نہ تو GCC ممالک اس چیز کے پابند ہیں کہ وہ اب اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور نہ عرب امارات GCC ممالک کا پابند ہے کہ اس نے جو ہے وہ اسرائیل کو کیوں تسلیم کیا ہے۔ یہ جو معاملات ہیں ان کی اپنی جو قومی خود مختاری ہے، خارجہ پالیسی ہے، داخلی معاملات ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں، یہ وہ رہیں گے۔ اس حوالے سے اس کے اوپر ہاں یہ ضرور ہے کہ عرب امارات ان GCC ممالک کے اوپر اپنا یہ زور نہیں دے سکتا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے یا اس حوالے سے کچھ کام کریں۔ ایسا ہوا بھی اچھا، نہیں۔ جہاں پہ ہم بات کریں سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے اسرائیل کا، جیسے اب کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ مخالفت کی جاتی ہے کہ سعودی عرب تیار بیٹھا ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اور شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی عرب امارات کو تیار کرنے والا سعودی عرب ہے، یا سعودی عرب کی اجازت کے بغیر عرب امارات اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ یقین رکھیں کہ جو ہمارے پاس معلومات ہیں، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، کہ اس کا دور شروع ہوتا ہے۔ شاہ فیصل غالباً یہ کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ یہ تیل کے کنویں جو ہیں یہ مجھے فلسطین سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ تو یہ تسلسل جو ہے وہ دیکھیں شاہ عبداللہ تک آیا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ شاہ عبداللہ نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا، پیشکش کی تھی اسرائیل کو کہ ہم آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ فیصل نے تو سر یہ بھی کہہ دیا تھا، جی میں تھوڑی سی آپ کی بات میں ایڈ کر دوں یہ بات، اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ یورپی ممالک باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، اسرائیل نوازی سے، تو ان کو تیل کی سپلائی بند کر دی جائے گی، اور لائنیں لگ گئی تھیں وہ ایک وقت کے اندر ہم، تو یہ تو ان کا آل سعود کا ایک کردار رہا ہے۔ تو یہ اسی وہ جو پالیسی ہے تسلسل وہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، شاہ عبداللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات بنانے کے لیے تیار ہیں، اس کی یہ شرائط ہیں، اور اس سے سب سے پہلی اور بڑی شرط یہ تھی کہ وہ فلسطین کا اسی صورت میں اس کو بحال کرے جس میں وہ تھا۔ اب بھی سعودی عرب کی یہی پالیسی ہے، پاکستان کی بھی یہی پالیسی ہے، دونوں ملک دونوں کا موقف ایک ہے، اور وہ یہی ہے
کہ فلسطین جو ہے، فلسطین کے علاقے خالی کیے جائیں، جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ خالی کیے جائیں، اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے، تو ہم اسرائیل کو بھی ایک تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے اس کے موقف کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے سوائے افواہوں کے یا ان چیزوں کے، اس کے علاوہ تو کوئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس پر میں لازمی تھا، پروگرام کا حصہ نہیں تھا، لیکن یہ بات لازمی تھی. بہت یہاں افواہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. آپ صاحب، آپ کو تو مین سٹریم پر عالم عرب کے حوالے سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیے. ماشاءاللہ جس طرح آپ کی معلومات ہیں اور آپ وہاں پر آتے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ کریں گے. 31 مارچ 2021 کے بعد ایک نیوز ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو لگائی گئی پابندیاں تھیں وہ تمام ہٹ رہی ہیں. یہ نیوز کتنی صحیح ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کے کیا فوائد مزید ہو سکتے ہیں؟ اصل میں یہ چونکہ جو سیکنڈ ویو تھی کووڈ کی، اس وجہ سے اس کے اندر تاخیر ہوئی تھی، ورنہ سعودی حکومت یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ دسمبر کے اندر ہی جو ہے وہ حرمین شریفین کو جو ہے وہ کھولے گی، اسی طرح جس طرح پہلے عام حالات میں جس طرح ہو چکا تھا، ایس او پیز کے ساتھ جو انہوں نے بنائے تھے کہ جی جو لوگ آئیں گے وہ 3 دن کا قرنطینہ کریں گے سعودی عرب میں، مکہ یا مدینہ میں، اس کے بعد پھر وہ عمرہ کریں گے اور وہ جو عبادات انہوں نے کریں گے 10-15 دن کے لیے وہ آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے. اچھا، یہ جو تھا اس کے 3-4 مرحلے رکھے تھے، 3 مرحلے مکمل ہو چکے تھے، اور 3 مرحلوں میں تقریباً 5 ملین کے قریب لوگوں نے عمرہ کیا، پوری دنیا سے بھی اور داخلی لوگوں نے بھی. تو الحمدللہ وہ بڑا کامیاب ان کا تجربہ رہا. اس کے اندر اکتوبر کے مڈ سے شروع ہوا. اکتوبر سے شروع ہو گئے، نومبر، دسمبر، یہ 3 مرحلے تھے. اور چوتھا مرحلہ جو اب جنوری کا تھا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جنوری میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے حرمین شریفین کو کھول دیا جائے گا جس طرح کووڈ سے پہلے تھا. بدقسمتی سے پھر یہ سیکنڈ ویو جو آئی، اور اس کی آپ کو پتہ ہے ماہرین نے جس طرح بتایا، اور برطانیہ میں 50 ہزار کیس روزانہ کے آنے شروع ہو گئے، اور اس کے اوپر ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی 70-80% کے قریب جا کے سپیڈ کے ساتھ یہ پھیلتا ہے، اور اس کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے پھیلتا ہے، بلکہ یہ فضا میں بھی جا کے اور ہوا کے ذریعے بھی پھیلتا ہے. زیادہ خطرناک. یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے 1 ہفتے کے لیے، پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے 2 ہفتوں کے لیے سعودی عرب نے بند کر دیا اپنی جو حدود تھی فضائی اور یہ بحری اور بری. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اس سیکنڈ ویو کو بھی دیکھتے ہوئے، اور پھر دوسرا بڑا اہم کام جو سعودی گورنمنٹ نے اس حوالے سے کیا ہے وہ ہے ویکسین کا، کہ ویکسین جو ہے وہ سعودی عرب میں پہنچ گئی. نہ صرف پہنچ گئی بلکہ 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ ویکسین ابھی تک لگوا چکے ہیں، اور پورے سعودی عرب کے اندر ہر جگہ پہ ویکسین جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے. اور اگلے چند دنوں میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اسی ہفتے کے اندر مکہ اور مدینہ کے سینٹر جو ہیں وہ کھل جائیں گے ویکسین کے. اب سب ہم تھوڑی سی، ایک تو یہ ویکسینیشن کی بات کر رہے ہیں، ایک ڈسپلن کی بات. جب کووڈ کا آغاز ہوا اور اس وقت پوری دنیا میں ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی، یعنی ہم دیکھ رہے تھے بڑی بڑی ریلیز ہو رہی تھیں مختلف ممالک میں، UK میں، اور اس کے بعد بھی کچھ معاملات ہوئے. جب ہم حرم کا نظارہ کرتے تھے، مطلب ایک ڈسپلن کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ، SOPs کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ کس طرح مسلم امہ واپس آئی ہے اپنے حرمین میں، یعنی یہ ڈسپلن، یہ زمانہ گواہی دے گا کہ ڈسپلن مسلمانوں کے پاس تھا. یعنی اور کس انداز سے انہوں نے خوبصورتی سے سارے معاملات کو آگے بڑھایا. اس پر تحسین ہونی چاہیے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس پہ تحسین ہونی چاہیے اور ہو نہیں سکی. اور ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ ثابت کیا. اگر آپ سعودی عرب کے علماء کو لے لیں، آپ ان کے صحت کے شعبے کو لے لیں، آپ ان کے امیگریشن کے شعبے کو لے لیں، ہر شعبے کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ممالک قیادتیں جو ہیں وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم یہاں پہ یہ بحث ابھی کر رہے تھے کہ مسجد کھولنی ہے کہ بند ہونی ہے، ہاں جی، نمازیں کیسی ہونی ہیں، جمعہ پڑھنے جائیں یا نہ جائیں، سعودی عرب نے 26-27 فروری کو، 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، 26-27 فروری کو پہلا وہاں پہ کرونا کا مریض سامنے آیا، تو اس دن فیصلے کر لیے گئے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. پھر اسی طرح پوری دنیا مخالفت کر رہی تھی جو حج یہ ہوا ہے، حج 2020 جو تھا، پوری دنیا، بلکہ اقوام متحدہ نے کہا، عالمی ادارہ صحت نے کہا، WHO نے کہ جی آپ یہ نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے
کہ آپ لوگوں کو حج کے اوپر اکٹھا کریں، اس کی تعداد محدود بھی ہو لیکن آپ نہیں کریں گے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے ایسے SOPs بنا کے WHO کو دیے، اور پھر نہ صرف دیے بلکہ اس کے اوپر ایسے عمل درآمد کروایا کہ ان کو یہ کہنا پڑا، اقوام متحدہ کو، کہ اگر دنیا چاہتی ہے کہ وہ کرونا اگر سال 2 سال بھی رہتا ہے اور اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے تو وہ حج کے اجتماع سے سیکھ لیں۔ تو اس سے زیادہ تحسین جو ہے کیا ہو سکتی ہے، اور ہمارے ممالک میں نہیں ہوئی، یا اسلامی ممالک نے اس کو تحسین کی نظر سے دیکھا ضرور ہے، لیکن اس طرح جو ہے وہ اس کو نہیں کہا گیا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ میں نے آخر میں آپ سے جو بات کی تھی نا کہ زمانہ گواہی دے گا کہ ڈسپلن مسلمانوں کے پاس تھا، اور انہوں نے اب آپ کوئی خوشخبری سنائیں کہ انشاءاللہ جو اگلا حج ہے، انشاءاللہ جو اگلا حج ہے وہ بھرپور ہوگا اور 2018 جیسا ہوگا، یا جو پہلے ہوئے ہیں 19 میں یا اس سے پہلے، یعنی اس طرح بھرپور ہونے کے امکانات روشن اور موجود ہیں؟ نہیں، اس میں ایک چیز جو ہے، ایک چیز تو طے ہے کہ اب یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہی اس کو جو ہے حج کرے گا انشاءاللہ۔ جو سرکاری طور پہ حج حکومتیں کروا رہی تھی وہ ان کے تو اب بس کی یہ بات نہیں رہے گی۔ اب جب 31 مارچ، آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے اپریل میں میرے خیال میں یہ رمضان آ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، 17 اپریل شاید 17 اپریل شاید رمضان شروع ہو رہا ہے۔ ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اب ہے حج کے اوپر، کہ حج کے اجتماع کو کیسے، اب ظاہر ہے ان کے پاس ایک ماڈل موجود ہے، اور انہوں نے جب کرونا کا پیک تھا اور جب پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں پڑی ہوئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے حج کے انتظامات کر لیے تھے۔ تو اب تو حالات بہت بہتر ہیں، اب تو پروازیں کھل گئی ہیں، اب تو حالات جو ہیں وہ معمول پہ آ رہے ہیں، تو حج تو ہونا ہے انشاءاللہ اور بھرپور ہونا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو نارمل صورتحال تھی کووڈ سے پہلے وہ والی تو ممکن نہیں ہے۔ اب آپ حالیہ ہم نے دیکھا آپ تشریف لے گئے وہاں پر، تو جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا اب یعنی کچھ عرصے کے بعد کی کیا سچویشن نظر آئی وہاں پہ، کیا ہو رہا ہے اور کیا امید مزید کی جا سکتی؟ دیکھیں، اگر یہ سیکنڈ ویو جو تھی وہ نہ آتی تو اب تک حالات جو ہیں وہ معمول پہ آ چکے ہوتے، یہ مارچ تک تو ویسے ہی معمول پہ آ جاتے اور پروگرام کے اندر شامل بھی تھا۔ اب یہ آپ سمجھیں کہ جنوری، فروری اور مارچ، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ لیٹ ہو چکا ہے۔ اس 3 مہینوں میں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد جو حج کی تیاریاں ہیں اس حوالے سے وہ بھرپور ہوں گی، اور باہر سے رمضان میں عمرہ کھلا رہے گا انشاءاللہ، محدود ہوگا۔ عمر کی جو شرط ہے، ابھی 2 دن پہلے میری بات ہوئی جب ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر کا جو ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد جو ہیں وہ ابھی عمرے پہ نہیں جا سکتے، 18 سال سے کم جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے۔ پاکستان کا تو آپ سب المیہ یہ ہے کہ لوگ جمع پونجی جمع کرتے کرتے ہی 50-60 تک ہی جا پاتے ہیں۔ جی بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں چونکہ ادارہ صحت جو ہے وہ اس کی اجازت دے گا۔ یہ معاملہ، یہ پالیسی اور یہ شرط جو ہے یہ کوئی اس حوالے سے انتظامی نہیں ہے کہ وہ روکنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ صحت والے لوگ جو ہیں وہ، ان کا محکمہ صحت جو ہے، وزارت صحت ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، وہی لیڈ کر رہی ہے۔ وہ جو SOPs دیتے ہیں اس کے مطابق پھر حرمین شریفین امور کے جو لوگ ہیں وہ اس کو آگے عمل درآمد کرواتے ہیں۔ تو امید انشاءاللہ کی جا سکتی ہے کہ 65 سال تک کے لوگوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ اجازت ملے گی رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی۔ یہ بھی بہت بڑی اچھی خبر ہے۔ اب سب میں دیکھتا ہوں، مطلب آج میں نے پہلی بار آپ کے ساتھ اتنی تفصیل سے گفتگو آپ کی سنی، آپ کے کلپس وغیرہ آتے رہتے ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے ماشاءاللہ پاک سعودی ریلیشن شپ، خلیجی ممالک کے ریلیشن شپ، حج عمرہ کے جو معاملات ہیں یا یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ناظرین میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ کہتا ہوں، اور یہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو اس قسم کی معلومات رکھتے ہوں اور لوگوں تک پہنچاتے ہوں۔ اللہ آپ کا علم مبارک کرے اور آپ کا آنا جانا مبارک کرے، آپ کے لیے اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ جیسے لوگ بہت ضروری ہیں اس جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں، یعنی سعودی عرب کے حوالے سے، سعودی عرب ہمارا محسن ہے، دوست ہے، عالم اسلام کا لیڈر ہے، اس نے ہمیشہ عالم اسلام پر خرچ کیا ہے، اور بڑے مدبرانہ انداز سے وہ عالم اسلام کو لیڈ کر رہا ہے، مشکلات سے، مصائب سے، جنگوں سے، ایسے حالات سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے
جو بہت مشکل میں لے جا سکتے ہیں. ہم نے دیکھا سیریا کے معاملات کیا بن گئے, یمن کی صورتحال کیا ہو گئی, اطراف میں کیا ہو رہا ہے. مطلب یہاں پہ خود مسلمانوں میں سے ایسی تنظیمیں پیدا ہو گئیں, داعش جیسی, جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا. تو اتنی آزمائشوں میں, اتنے فتنوں میں سے عالم اسلام کو لیڈ کر کے نکال کے لے کے جانا, یہ سعودی عرب کا کمال ہے. اور اس پر آپ جیسے لوگوں اور اصحاب علم و دانش کی نظر ہونا اور قوم کو بتانا, اس پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی, ہم نے تو جی جلا کے سر بام رکھ دیا. اللہ حافظ.